بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے۔ چونکہ یہ مسجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی ہے۔ روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہوتا ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے تقریباً 1.5 سال تک نماز پڑھی اور اللہ کی عبادت کی، اور یوں ہی لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین ابراہیم کی ایک شکل ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ واقعہ معراج اسی بات کی دلیل ہے کہ القدوس کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ دوسری مسجد؟ تو فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال کا۔ علماء اور مفسرین کے مطابق کہ اس مسجد کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل لوگ جب فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی رہائش ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ روایات میں ہے کہ بیت المقدس کو کئی وقتوں میں بار بار تعمیر کیا گیا ہے، اس کو کئی پیغمبروں نے تعمیر کیا، لیکن مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی بلکہ آپ علیہ السلام نے جن، پرند، جانور، حیوانات پر بھی آپ کی بادشاہت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ آپ نے بہت سی حکومتیں فتح کی تھیں، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں اس کی تعمیر مکمل کی گئی تھی۔ تعمیر والی جگہ پر آپ علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی عبادت گاہ میں عصا کی مدد سے کھڑے رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن اور کئی مہینوں تک ایسے ہی کھڑے رہتے تھے، اور اسی طرح جنات اپنے کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بہت جلد ان کی وفات ہونے والی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ ایسا معجزہ ہو کہ ان جنات کو معلوم بھی نہ ہو کہ میری وفات ہو گئی ہے، اور جنات اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول رہیں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کر لیں۔ لہذا آپ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی
لہذا آپ علیہ السلام اسی حالت یعنی اپنے حجرے میں کھڑے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ لہذا اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی بھی سڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی ان کو کھا سکتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور پر ان کو رزق ملتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں تک اسی عصا کے اوپر کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہوئی تو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔